تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس جملے سے انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر معنی کے اعتبار سے تمام امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کسی عالم کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا مت شروع کرو۔ اگر کوئی عالم غلطی کر رہا ہے، اگر اس سے لغزش ہو رہی ہے، کوئی خطا اس سے ہو رہی ہے، تو اس کے عمل کو دیکھ کر تم عمل کرنا مت شروع کرو کہ آپ یہ کہو کہ فلاں عالم بھی تو ایسا کر رہا ہے تو ہمارے کرنے میں کیا حرج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم جس کو اللہ نے دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی لغزش اس سے سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کے عمل کو دیکھ کر حجت نہ بناؤ کہ فلاں بھی تو ایسا کر رہا ہے تو ہمارے کرنے میں ایسا کیا حرج ہے۔ اگر وہ کوئی مسئلہ بتاتا ہے، اس کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ صحیح عالم ہے، اس کے پاس صحیح علم دین ہے، تو اس کے بتائے مسئلے کو تو مان لو۔ اس کا بتایا ہوا مسئلہ معتبر ہے، اس کا علم معتبر ہے، اگرچہ اس کی ذات میں کمی کوتاہی ہے، اور جو عمل وہ کر رہا ہے اس کو دیکھ کر عمل مت کرنا۔ اگر اس کو دیکھ کر عمل کرو گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی جس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہو، یا کسی مجبوری میں یا کسی آفت و پریشانی میں وہ اپنے آپ کو کنویں میں دھکیلنا چاہتا ہو، اور چند چھوٹے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے قبیلے کے سردار، ہماری بستی کے معزز آدمی، ہماری بستی کے بڑے مانے جانے والے زمیندار یہ بھی تو کنویں کے اندر ڈوب کر خودکشی کر رہے ہیں، تو ہمارے کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہ حجت نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کا معتبر مت مانو، اس کے علم سے مسئلہ معلوم کرو۔ پھر اگلا جملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَقْطَعُوهُ، اور اس سے بدگمانی پیدا مت کرو۔ بدگمانی پیدا کر کے اس سے برگشتہ ہو کر اس سے قطع تعلق مت کرو۔ اگر واقعی اس سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے اس کے حق میں دعا کیجئے، اے اللہ اس کی جس گناہ میں اور جس گناہ کی مصیبت میں یہ عالم پھنس رہا ہے، پروردگار اس کو اس گناہ سے نکال دیجئے، اس کی نحوست سے نکال دیجئے۔ بدگمانی پیدا مت کرو۔ وَلَا تَقْطَعُوهُ، یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، بابرکت زبان، نبوت والی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ وَلَا تَقْطَعُوهُ، قطع تعلق مت کرو، کیونکہ وقت آ رہا ہے جو قوم چاہتی ہے کہ ان کے تعلق علماء سے ٹوٹ جائیں، جو دشمن چاہتا ہے کہ ان کے تعلق علماء سے ٹوٹیں۔ جب علماء سے تعلق ٹوٹیں گے، علماء سے بغض حسد ہوگا، علماء سے دشمنی عداوت پیدا ہوگی، مسئلے کون بتائے گا؟ کسی شیطان سے مسئلے معلوم کرو گے، شیطان سے مسئلے معلوم کر کے پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ ان کی لغزش پر عمل مت کرو، وَلَا تَقْطَعُوهُ، اور ان سے قطع تعلق مت کرو۔ اور آپ نے فرمایا وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، اس کے لوٹنے کا انتظار کرو، ممکن ہے کہ وہ گناہ سے لوٹ آئے۔ دعا کرو۔ اور ہم جب اپنے بڑوں کو پڑھتے ہیں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عالم چاہے جیسا ہو، میرے نزدیک جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، جس نے حدیث کا علم حاصل کیا، جس نے فقہ کا علم حاصل کیا، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ غلطی بھی کر رہا ہے تب بھی اس کا اکرام مت چھوڑو، اس کا اکرام کرو، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر ایک باپ کے چند بیٹے ہوں
ایک بیٹا بہترین ڈاکٹر ہو، ایک بہترین انجینئر ہو، ایک بہترین سرکاری عہدے پر ہو، اور ایک نکما ہو جو ہاتھوں سے کمزور ہو، زبان سے کمزور ہو، دماغ سے کمزور ہو، اور کوئی محلے کا آدمی یا رشتہ دار پوچھے جناب آپ کا ایک بچہ پروفیسر ہے، ایک بچہ انجینئر ہے، ایک بچہ بہترین ڈاکٹر ہے، اور ایک بچہ کیا کر رہا ہے؟ 3 بچے تو آپ کے ہیں لیکن یہ چوتھا بچہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کے تو بچے بڑے قابل ہیں، پھر یہ نکما آپ کا بچہ کیسے ہو گیا؟ آپ کہیں گے نہیں یہ بھی میرا بچہ ہے، اگرچہ نکما ہے تو وہ عالم جو غلطی نہ کر رہا ہو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، جو غلطی کر رہا ہو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ اولاد چاہے کاڑی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، اولاد اولاد ہوتی ہے، وارث وارث ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چاہے وہ غلطی کر رہا ہو اس کے متعلق دعا کیجئے، 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اس کے حق میں دعا کرنے کا اور دوسرے اس کے ساتھ خیر خواہی۔ لیکن یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں ایسی بدگمانیاں پیدا کر دی جائیں اور ان بدگمانیوں کے نتیجے میں کسی سے تعلق ختم کر دیا جائے اور اس کے بارے میں ایسی اور فول باتیں اڑا دی جائیں کہ جیسے اس کی کوئی ذاتی عزت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے عزت نفس اس کے ساتھ دی ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنوں ہی نہیں، اب تو غیروں سے نہیں، اپنوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو غیروں سے نہیں، اپنوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت اپنے آپ کو آگے چلانا ہوگا۔ آگے بڑھائیں گے تو شاید ہمارے دین میں، ایمان میں ترقی ہو۔ اگر ہم اس کو غلط طریقے سے لیں گے، غلط دماغ پر غلط طریقے سے سوال کریں گے تو میرے بھائیوں ایک جاہل کی جہالت میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بدتمیز کی بدتمیزی میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، ایک بے حیائی کی بے حیائی میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے لیکن علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھنے میں کسی چیز کو ہم سمجھنا پڑے گا جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں قیامت تک کے لیے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَقْطَعُوهُ، تعلق مت کرو، بدگمانی پیدا مت کرو۔ اس کی مجبوریاں بھی ہیں، مجبوریوں کو سمجھو۔ ہر انسان ہے اور انسان کے تحت کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں، کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی اس کو راحت بھی ملتی ہے، کبھی مصیبت بھی آتی ہے۔ یہ تو تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی کسی کو عیش دیتے ہیں، کسی کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، کبھی ہم کسی کو خوشی دیتے ہیں تو کبھی کسی کو رنج دیتے ہیں، کبھی کسی کو مصیبت سے نکالتے ہیں تو کسی کو بھنور میں پھنسا دیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا چکر یوں ہی چل رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنیا کے دنوں کو لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں۔ وہ کل کیا تھے، وہ آج کیا ہیں، وہ کل کس درجے کے لوگ تھے، وہ آج کس درجے کے لوگ ہیں، اور جو آج اس درجے کے لوگ ہیں وہ کل کس درجے کے لوگ ہوں پتہ نہیں ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی اگر ہم اس کی دھجیاں اڑائیں گے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان پیش کیے، مسلمان تو وہ ہے جو کسی کی توہین نہیں کرتا، مسلمان تو وہ ہے جو کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا لوگوں سود کا گناہ جانتے ہو، لوگوں ربا کا گناہ جانتے ہو، سودی کاروبار سے نفرت کرتے ہو، لیکن سنو ان الربا نیز وسبعون بابا، ربا بہت گندی چیز ہے، 70 دروازے ہیں، احولهن مثل من اتى امه في الاسلام، سب سے کم تر درجے کا سود یہ ہے کہ آدمی حالت اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور آپ نے فرمایا ودرهم من الربا اشد من 35 زنیہ، اور سود کا 1 روپیہ 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر ہم فرماتے ہیں واشد الربا وارهب الربا واخبث الربا، سب سے خطرناک ربا، سب سے ذلیل ترین سود، سب سے بدترین سود، سب سے خطرناک سود یہ ہے انتہاک عرض المسلم و انتہاک حرمتی، کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا، کسی مسلمان کی حرمت کو پامال کرنا، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ حضرت حکیم الامت نے علماء کو خطاب کرتے ہوئے حضرت تھانوی نے فرمایا تھا لوگوں حقیقت تو یہ ہے کہ جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو وہ چاہے کتنا ہی علم ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ علم چاہے جتنا ہو اگر عمل نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کا احترام کیا کرو ان کے علم کی وجہ سے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے کہ بھائیوں میری مثال اس ڈاکو کی جیسی ہے جو پیر بن بیٹھا۔ ایک ڈاکو جو رات کو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو خطرہ ہے پکڑے جانے کا، جیل کی سلاخوں میں رہنے کا، وہاں پر مصیبتیں برداشت کرنے کا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کا۔ اس نے سوچا لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی پیروی کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی آنکھ چومتا ہے، کوئی پاؤں چومتا ہے، کوئی تحفہ لاتا ہے، کوئی ہدیہ لاتا ہے، کوئی نذرانہ لے کر آتا ہے۔ سوچا کہ میں بھی ایک لمبا سا کرتا سلواؤں، لمبی سی دستار لگاؤں، لمبی سی داڑھی رکھوں، ایک تسبیح اور مصلی بغل میں دباؤں اور اقرار میں اللہ اللہ کروں۔ لوگ دیکھیں گے، سوچیں کہ کوئی اللہ والا ہے، وہ میرے پاس ہدیے لے کر آئیں گے، میں چوری سے بچ جاؤں گا، دنیا میرے پاس اپنے آپ آئے گی۔ اس نے لمبا کرتا پہنا، جبہ پہنا، دستار باندھی، ایک بغل میں مصلی دبایا، لمبی سی تسبیح لی اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے دیکھا کوئی بڑے اللہ والے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ لوگ گئے، حضرت آپ ہمیں بیعت کر لیجئے، ہمیں بتا دیجئے ہم کون سا عمل کریں۔ اس نے کہا تم فلاں تسبیح پڑھو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا، فلاں تسبیح پڑھو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا، فلاں ذکر کرو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ لوگوں نے اس کی کہی باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ نے ان کے علم کی، ان کے ذکر کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کی ان تسبیحات کی وجہ سے اللہ نے ان کو اولیاء اللہ کی صف میں شامل کر لیا۔ اس کے مریدین ایک ولی بن گئے، اس کے مریدین وقت کے متقی بن گئے، اور اتنا ہوا کہ صاحب کرامت بن گئے، صاحب کشف بن گئے۔ ایک دن مریدوں نے سوچا ہمارے پیر بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا تصوف میں بہت بڑا مقام ہے، چلو آج ہم کشف کر کے دیکھتے ہیں اور اپنے پیر کے مرتبے کو جانچ کر دیکھتے ہیں، ان کے مقام میں جھانک کر دیکھتے ہیں کتنا اونچا مقام ہے۔ مریدین کشف کرنے بیٹھ گئے، اپنے آقا کا، اپنے مرشد کا، اپنے پیر کا مقام نظر نہیں آیا۔ سوچا کہ تمہارا پیر اتنے اونچے مقام پر ہے کہ اس کے مقام کی ہوا تمہیں نہیں لگ رہی ہے، وہ کتنے اونچے مقام پر ہے۔ اس کے مقام کی ہوا تمہیں نہیں لگ رہی ہے، وہ کتنے اونچے مقام پر ہے۔ چلو وہی سے معلوم کرتے ہیں حضرت، ہم کشف میں بیٹھے، ہم نے آپ کا مقام معلوم کیا، آپ کا مرتبہ معلوم کیا، ہم نے تو آپ کے مقام کو نہیں پایا، کتنا اونچا آپ کا مقام ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو اس کی ہوا نہیں لگی۔ اس ڈاکو نے روتے ہوئے کہا میرے بھائیوں میری حیثیت ایک ڈاکو سے زیادہ نہیں ہے، میں تو وہ تھا جو راتوں کو چوریاں ڈکیتیاں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں میں دنیا کمانے کے لیے لمبا کرتا دستار اور ٹوپی پہن کر بیٹھ گیا تھا، آپ میرے پاس نذرانے لے کر آئے، ہدیات لے کر آئے، میں نے آپ کو تسبیحات بتائیں، اللہ نے ان تسبیحات کی وجہ سے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرما دیا، بلند مقام عطا فرما دیا۔ لیکن جو میں کل تھا آج بھی میں وہی ہوں، میں کل بھی ڈاکو تھا، میں آج بھی ڈاکو ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو جاؤ کسی اللہ والے، کسی پیر کی صحبت اختیار کر لو۔ ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے کہا حضرت آپ ڈاکو ہی صحیح، آپ چور ہی صحیح، لیکن جو کچھ ہمیں مقام ملا ہے آپ کی وجہ سے، جو عزت ملی ہے آپ کی وجہ سے، جو اللہ نے ہمیں ولی بنایا ہے آپ کی وجہ سے، اب ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا یہ مرید، ہمارا یہ پیر چاہے ڈاکو ہی صحیح، چور ہی صحیح، پروردگار گنہگار ہی صحیح، لیکن ہمیں ولایت کا مقام ملا ہے اسی کی صحبت سے، ہمیں ولایت کا مقام ملا ہے اسی کی برکت سے، کہ اللہ ہمارے پیر کو ہدایت عطا فرما، اس کو ولیوں کو ولی بنا دے، اس کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ مریدین کی دعا اپنے ڈاکو شیخ کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور وہ شیخ بھی ان کی وجہ سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔